بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط الرہن، رہن کے شرائط، یعنی کسی چیز کو گروی رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں شریعت کے اعتبار سے، ان چیزوں کو اس میں بیان کیا جائے گا۔ ولا يصح الرهن الا ان تتوفر فيه شروط آتیۃ، کسی بھی چیز کو رہن رکھنا، گروی رکھنا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ان يقبض المرتهن على رہن، پہلی شرط یہ ہے کہ مرتہن یعنی وہ شخص جو ادھار مال دے رہا ہے یا قرضہ دے رہا ہے، وہ رہن پر یعنی اس چیز پر جس کو گروی رکھا جا رہا ہے قبضہ کر لے۔ فلا يتم الرهن بمجرد ایجاب والقبول، تو گروی رکھنے کا عمل صرف ایجاب اور قبول سے مکمل نہیں ہوگا، یعنی گروی رکھنے کی جو ڈیل ہے وہ صرف پیشکش کرنے سے اور قبول کر لینے سے ڈن نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر جو ہے قبضہ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، ان يدوم قبض المرتهن على الرهن بأن يكون محودا في يده، مرتہن کا قبضہ رہن پر دائمی ہو، اس طور پر کہ وہ اس کے قبضے میں مکمل طور پر ہو۔ فلا يصح رهن المشاع لأنه يوجب فوات القبض على الدوام لأنه يجري فيه التهايؤ، لہذا مشترک چیز کو گروی رکھنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سبب ہے دائمی طور پر قبضے کے فوت ہونے کا۔ دائمی طور پر قبضے کا فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مشترک ہوگی اس پر مرتہن کا مکمل اختیار نہیں ہوگا اور وہ اس کے کنٹرول میں مکمل طور پر نہیں ہوگی۔ لأنه يجري فيه التهايؤ، اس لیے کہ اس میں تہایؤ چلتا ہے۔ تہایؤ کیا ہوتا ہے اس کی تشریح نیچے دے رہے ہیں۔ والتهايؤ أن تجري فيه النوبة بأن يكون زمنا عند أحدهما وزمنا عند الآخر، اور تہایؤ یہ ہے کہ ایسی چیز میں جو مشترک ہوتی ہے اس میں باری لگتی ہے، اس طور پر کہ وہ چیز پارٹنرز میں سے ایک کے پاس ایک وقت تک رہتی ہے اور دوسرے کے پاس ایک وقت تک، یعنی کبھی کوئی لیتا ہے اس کو، کبھی کوئی لیتا ہے، مکمل اختیار کسی کا اس پر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان يكون المرهون منفصلا عن غيره غير متعلق بما لم يقع عليه عقد الرهن، تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہے وہ دوسری چیز سے بالکل الگ ہو، یعنی ہر اس دوسری چیز سے جو کہ متعلق نہیں ہے اس چیز سے جس پر رہن کا عقد واقع ہو رہا ہے، یعنی جس چیز پر رہن کا عقد نہیں ہو رہا ہے اس سے وہ بالکل الگ ہو۔
فلا يجوز رهن ثمرة في شجرة بدون الشجرة ولا الشجرة بدون الثمر حتى يهوزه ويسلمه إلى المرتهن، وكذا لا يجوز رهن الشجر في أرض بدون الأرض. لہذا درخت میں موجود پھلوں کو گروی رکھنا درخت کے بغیر جائز نہیں ہے، اور درخت کو گروی رکھنا پھلوں کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ رہن رکھنے والا اس کو حاصل نہ کر لے، یعنی کہ درخت کو پھلوں کو درخت سے الگ نہ کر دے اور اس کو مرتہن کے حوالے نہ کر دے، یعنی الگ کر کے حوالے کرے گا تو اس کو گروی رکھنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں اور درخت کو گروی نہیں رکھ رہا، صرف پھلوں کو گروی رکھ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ پھلوں کو توڑ کر کیا کہتے ہیں مرتہن کے حوالے نہ کر دے۔ اسی طریقے سے درخت کو گروی رکھ رہا ہے، پھلوں کی گروی نہیں رکھ رہا، اور درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں، تو جب تک پھلوں سے درخت کو الگ نہیں کر دے گا اس وقت تک اس کو گروی رکھنا درخت کو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جب الگ کر دے گا اور الگ کر کے دے گا تو جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زمین میں موجود درخت کو زمین کے بغیر گروی رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی زمین میں درخت موجود ہے، کہ میں نے اس درخت کو گروی رکھا اور زمین کو نہیں رکھا، تو یہ جائز نہیں جب تک کہ اس کو کاٹ کے اس کے حوالے نہ کرتے ہیں۔ وكذا لو رهن دارا وفيها متاع قليل أو كثير أو حبوب أو شيء مما ينتفع به لم يصح الرهن حتى يسلم الدار فارغة عنها۔ اور اسی طرح ایسے گھر کو جس میں تھوڑا یا زیادہ سامان ہو یا غلہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک گروی رکھنا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ گھر کو ان تمام چیزوں سے خالی کر کے فارغ حوالے نہ کر دے۔ یعنی گھر کے اندر بہت سارا سامان ہے تو سامان رکھا ہوا ہے لیکن سامان کو گروی نہیں رکھ رہا ہے، صرف گھر کو گروی رکھ رہا ہے، تو جب تک ان سب سامان سے گھر کو خالی نہ کر دے تب تک گھر کو گروی رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَهَنَ الدَّارَ بِمَا فِيهَا صَحَّ وَيَسِيرُ الدَّارُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَتَاعِ رَهْنًا۔ ہاں اگر گھر کو گھر میں موجود تمام چیزوں کے ساتھ گروی رکھے تو پھر صحیح ہے، اور اس صورت میں گھر اور گھر میں موجود تمام سامان گروی مانا جائے گا۔ من يعتبر قبضه، کس کے قبضے کرنے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی گروی رکھی ہوئی چیز پر رہن پر کس کا قبضہ معتبر مانا جائے گا۔ اذا قبض الرهن المرتهن او وكيله او العدل فانه يعتبر كقبض المرتهن۔ رہن پر گروی رکھی جانے والی چیز پر مرتہن اگر قبضہ کر لے تو یہ وہ معتبر ہوگا، اصل قبضہ جو ہے مرتہنی کا مانا جائے گا۔ ہاں اگر مرتہن کا وکیل یعنی ایجنٹ یا اس کا پارٹنر قبضہ کرے تو اس کا قبضہ بھی معتبر مانا جائے گا مرتہن کے قبضے کی طرح۔